بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قاعدہ سوریہ میں اختلاف کے فقہی اختلاف پر اثرات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. کل آپ نے منطوق کی دلالات پڑھی تھی اور منطوق کی آپ نے 4 دلالات پڑھی، ان میں سے ایک تھی دلالت الاقتضاء. جی، دلالت الاقتضاء کیا تھی؟ دلالت اللفظ على معنى يتوقف على تقديره صحة الكلام واستقامته، کہ لفظ ایسے معنی محذوف پر دلالت کرے کہ اس معنی کو یا اس لفظ کو اس محذوف کو مقدر ماننے پر کلام کی صحت اور استقامت موقوف ہے، کہ کلام تبھی مفید اور معنی خیز بنے جب اس کو محذوف مانا جائے. اسے کہتے ہیں دلالت الاقتضاء. اب حذف جو لفظ کلام میں ہے، اگر تو وہ محذوف لفظ متعین ہے، متفق علیہ ہے، وہ عام ہو یا خاص ہو، تو وہی عام طور پہ محذوف مانا جاتا ہے. جیسے حرمت علیکم امہاتکم، یہاں پر بالاتفاق نکاح امہاتکم، یا دوسری آیت میں حرمت علیکم المیتہ، یعنی اکل المیتہ. تو جب محذوف متعین ہو اور متفقہ ہو تو وہی عام طور پہ محذوف مانا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر محذوف متعین نہ ہو بلکہ کئی ایک افراد محذوف نکالے جا سکتے ہو، کئی طرح کے الفاظ، اب ان میں سے کون سا لفظ ہم محذوف مقدر مانیں؟ کیا ایک ایسا عام لفظ کے لے کے آئے ہوں اور تمام افراد کو شامل ہو، یا ان افراد میں سے کوئی ایک فرد وہ محذوف مقدر مانا جا سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں عموم المقتضی. یہ کل ہو چکا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں جو آج سمجھنے کی ہے. عموم المقتضی، مقتضی یعنی محذوف، جو محذوف ہے، جس پر کلام کی صحت و استقامت موقوف ہے، وہ ہم کون سا لفظ مانیں؟ یعنی ہمارے پاس ایک عبارت ہے اور اس عبارت کو سمجھنے کے لیے کوئی لفظ محذوف نکالنا پڑے گا. اب وہ محذوف ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، اب ہمیں کیا ایسا عام اور شامل اور جامع لفظ محذوف نکالنا چاہیے کہ وہ ان تمام افراد کو شامل ہو، یا ان افراد میں سے کوئی ایک فرد محذوف مان سکتے ہیں؟ یہ فقہا میں محل اختلاف ہے. سمجھے عموم المقتضی کیا ہے؟ یہ جو محذوف ہے عبارت میں لفظ، کیا وہ ایسا عام اور جامع اور شامل لفظ محذوف مانا جائے جو حذف کے تمام افراد کو شامل ہو، یا کسی ایک فرد کو محذوف مقدر نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ عموم المقتضی کے قائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کلام میں کچھ حذف ہو تو ایسا عام لفظ مقدر مانے
کہ جو اس حذف کے تمام افراد کو شامل ہو جائے، سب کو شامل ہو، اور کوئی بھی اس حذف سے پیچھے نہ رہے۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ اس کی آپ مثال ساتھ ہی سمجھ لیں، وہی مثال بار بار آئے گی۔ جی، جیسے ہمارے پاس ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، وما استکرہوا علیہ۔ میری امت سے بھول چوک اور جو کام ان سے جبری کروایا جائے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات کا ظاہری معنی کیا ہے کہ امت سے بھول چوک اور اکراہ کا صدور نہیں ہوگا، جبکہ یہ بات نہیں، یہ بات نہیں، امت سے خطا، نسیان اور اکراہ امت میں موجود ہے۔ تو ہم کچھ معذور مقدر مانیں گے۔ وہ کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ آپ ایسا لفظ محذوف آپ مانیں کہ جو عام اور شامل ہو اور تمام مسائل کو اور تمام محذوفات کو محیط ہو۔ یہاں پر آپ جو محذوف مان سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم الخطأ، لیکن اسم یہ ایک لفظ ہے بس، یعنی ایک فرد ہے، ایک جز ہے جو گناہ سے زیادہ کسی فرد کو شامل نہیں، بس اس کے دائرہ میں صرف اسم ہی آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا لفظ یہاں پر حکم الخطأ والنسیان۔ اب حکم کا لفظ ایسا ہے جو بڑا عام اور شامل لفظ ہے۔ حکم میں اسم بھی آ جاتا ہے، لیکن اسم میں حکم نہیں آتا، سمجھے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت سے خطا نسیان کا حکم اٹھا لیا گیا، تو حکم میں اسم بھی آ جاتا ہے۔ جب حکم مرتفع ہے تو گناہ بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے، اور ان اشیاء کے کوئی بھی شرعی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ حکم سے مراد ہے کہ خطا نسیان کی صورت میں اس فعل کے کوئی بھی شرعی اثرات مرتب نہیں ہوتے، نہ گناہ ہوتا ہے، نہ اس فعل کے صدور کو معتبر مانا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خطا و نسیان، کوئی بھول جائے نماز میں، کوئی بھول جائے روزے میں، کوئی خطا طلاق دے دے، کوئی اکراہن طلاق دے دے، گناہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ان تمام امور کا شرعاً اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم کا لفظ ایسا ہے جو جامع اور شامل ہے، جو تمام افراد کو محیط ہے، جبکہ یہ جو اسم ہے وہ ایسے جامع اور شامل نہیں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ ایسا لفظ محذوف مانو جو عام ہو، اور وہ حکم کو مقدر مانتے ہیں، اسم کو مقدر نہیں مانتے، کیونکہ یہ صرف ایک فرد ہے، ایک جز ہے بس، اس میں صرف اسم ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا۔ سمجھ گئے؟ اسے کہتے ہیں عموم المقتضی، کہ محذوف ایسا لفظ مانو جو حذف کے تمام افراد کو شامل ہو جائے۔ اور امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حذف میں ایک سے زائد افراد محذوف ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی فرد آپ محذوف مان سکتے ہیں، کوئی بھی فرد، اور ان افراد میں سے جو بھی آپ فرد لے کے آئیں گے وہ دوسرے افراد پر تو زیادہ مقدم نہیں، اس لیے آپ ایسا لفظ لے کے آئیں جو تمام افراد کو شامل، سب افراد ایک جیسے، تو لفظ ایسا ہونا چاہیے جو سب کو شامل۔ آپ کو ایک ایسا فرد لے آئیں کہ باقی افراد بھی پڑے ہیں وہاں پر، تو ایسا لے کے آئیں لفظ جو سب افراد کو برابر طور پر شامل ہو جائے، کیونکہ حذف میں بعض کو ماننا بعض کو چھوڑنا یہ ہمارا کام تو نہیں، تو شارع کا کام ہے، تو شارع نے اگر حذف رکھا ہے تو عموم کی دلیل۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی کا موقف ہے عموم المقتضی کا، اور دوسرا موقف حناف کا ہے۔ حناف کہتے ہیں کہ ان افراد میں سے کوئی ایک فرد ہی محذوف مانا جا سکتا ہے، کم از کم جو دلالت و حذف کی وہ مان لیں۔ کہتے ہیں کہ حذف کے افراد میں سے کوئی ایک فرد ہی محذوف مان سکتے ہیں، عموم نہیں ہوتا اس میں۔ اور ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں حذف کی ضرورت ہے، وہ ضرورت تقدر بقدرها، اور ضرورت جہاں پہ پوری ہو جائے ایک فرد کے ساتھ تو اسی پر ضرورت پوری کر لیں،
اور اس سے زائد افراد کو نہ لے کے آئیں. جب ہماری ضرورت ایک فرد پر پوری ہو رہی ہے، کیونکہ ضرورت ہے حذف ماننے کی، اور عربی میں قاعدہ ہے، یہ قاعدہ فقہی ہے، الضرورت تقدر بقدرها، کہ ضرورت جب کچھ حذف کے ساتھ پوری ہو رہی ہو تو اس حد تک کافی ہے. اس لیے ان کے ہاں اسم محذوف ہے، بس ایک فرد، اور حکم کو محذوف نہیں مانتے. افراد میں سے بس ایک فرد محذوف ہوگا، تمام نہیں، عموم نہیں ہے اس حذف میں. ان کے ہاں اس مقتضا میں، دلالت اقتضا میں جو حذف ہے اس میں عموم نہیں ہے، بلکہ بس ایک فرد ہی مقدر مانا جائے گا. یہ ہے اختلاف اس میں. اب اس کو آپ سمجھ گئے تو مزید اس کی وضاحت آ جائے گی آگے مثالوں میں. تو ہماری بحث ہے عموم مقتضا کس کو عنوان دیا جاتا ہے. عموم المقتضا کہ جو محذوف لفظ ہے اس میں عموم ہے کہ نہیں، اس کو عام مانے یا ایک فرد محذوف نکال لے. اس کے جو فقہی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی کہ یہ مسائل میں فقہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. جیسے پہلا مسئلہ ہے من تکلم فی الصلاۃ ناسیا او مخطئا او جاہلا. اگر کوئی شخص نماز میں بول پڑے بھول کر یا خطأ یا جاہلا، نسیان اور خطا میں فرق ہے. جانتے ہیں آپ لوگ کیا فرق ہے؟ نسیان آتا ہے عمد کے مقابلہ میں، عمد کے مقابلے میں نسیان ہوتا ہے، اور خطا ہوتا ہے ذکر کے مقابلے میں، یاد کے مقابلے میں. یہ فرق ہے دونوں. نسیان ہوتا ہے عمد کے مقابلے میں، اور خطا ہوتا ہے اچانک کوئی چیز صادر ہو جانا. خطا کے دو معنی، ایک خطا کہتے ہیں غلطی کو، یہاں پر غلطی مراد نہیں، خطا کہتے ہیں چوک جانا. بندہ کام نہیں کرنا چاہتا، اچانک ہو گیا، ایک لفظ نہیں بولنا چاہتا، اچانک زبان سے لفظ نکل آیا غیر ارادی طور پر، غیر شرعی طور پر، اسے خطا کہتے ہیں. یہ یاد کے مقابلے میں ہوتا ہے خطا. اگر کوئی نماز میں بول پڑے، یعنی بھول گیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، یا سبقت لسانی سے اچانک زبان سے کوئی کلمہ نکل آئے، یا اس کو حکم شرعی کا علم نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی، اور وہ بول پڑا، کیا اس کی نماز باطل ہوگی کہ نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف ہے. کیا اسپیکر کی مصیبت ہے. اس میں دو موقف ہیں. جمہور کا موقف ہے لا تفسد الصلاۃ، اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. اور ان کی دلیل وہ ایک عام روایت ہے جو ابھی آپ نے پڑھی، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. امت سے خطا، نسیان اور جو ان سے جبری کام کروایا جائے وہ مرفوع ہے. یہ علی حذف حکم، یہاں پر حذف ہے حکم الخطا، کہ خطا، نسیان اور اکراہ کی صورت میں جو بھی احکام ہے میری امت سے مرفوع ہے. حکم میں کیا آتا ہے؟ گناہ بھی نہیں ہوگا، اور اس خطا و نسیان کا کوئی شرعی اثر بھی مرتب نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ خطا ہو گئی ہے، بھول کر یا خطأً یا جاہلاً بول پڑا ہے، تو اس کا شرعی اثر مرتب نہیں ہوگا. مراد نماز فاسد نہیں ہوگا، نماز فاسد نہیں ہوگا. اور اس کی تائید دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے. وہ ایک صحابی آئے تھے اور نماز میں بول پڑے تھے،
معاویہ بن حکم السلمی، اور نبی اسلام نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. معلوم ہے نا کہ نماز میں ایک بندے کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو معاویہ بن حکم نے دعا میں کہا یرحمک اللہ. تو لوگوں نے یوں ہاتھ مارے کہ خاموش ہو جائے. تو کہنے لگے مالکم تنظرون الیہ، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ نماز میں بول پڑے. ان کو علم نہیں تھا کہ بولنے سے نماز باطل ہوتی، جاہلاً بول پڑے، جاہلاً بحکم شرعی. تو نبی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ قاعدہ ہے رفع عن امتی حکم الخطأ. تو حکم اگر محذوف مقدر مانیں گے، مراد خطا و نسیان کا کوئی شرعی اثر مرتب نہیں ہوتا. نماز میں بھول چوک کی معافی ہے اور نماز صحیح ہے. دوسرا موقف ہے حناف کا، وہ کہتے ہیں فاسدت الصلاۃ، نماز فاسد ہو چکی ہے. اور وہ کیا محذوف مانتے ہیں؟ اسم الخطا، کہ میری امت سے خطا نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا. گناہ نہیں ہوتا لیکن نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے. سمجھے؟ تو اس حذف کے شرعی احکام پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں. اسم کو محذوف نکالے، مراد گناہ نہیں ہے لیکن احکام اپنی جگہ پر برقرار ہے. نماز چھوٹ جائے گی پر بولنے والا گنہگار نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی. یہ حناف کا موقف ہے. اور اپنے اس موقف کو وہ مزید تائید دیتے ہیں اسی حدیث سے. اس کے الفاظ ہیں ان هذه الصلاۃ لا تصلح فيها یا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. آپ نے معاویہ بن حکم کو سمجھایا تھا کبھی نماز میں بولتے نہیں ہیں. انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی قراءت ہوتی ہے، اس میں بولنے کا جواز نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے سمجھا دیا. کہتے جو آپ نے ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها، نماز میں کلام کرنا جائز نہیں ہے. مراد جو بولے گا کسی بھی شکل میں نماز باطل ہو جائے گی. اور پیچھے یہ سبب اختلاف یہی بات ہے کہ ہم نے حذف کیسا ماننا ہے. تو حناف کا موقف ہے کہ اسم محذوف نکلے گا، یہ کم از کم دلالت ہے حذف کی. ایک فرد بس محذوف مانیں گے، حکم نہیں، وہ تو عام لفظ ہے. اگلا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے. روزے میں اگر کوئی سہون و نسیانن یا اکراہن روزہ کچھ کھا پی لے روزے کے حالت میں، من اکل اور شارب ناسیا او مختیا او مکرہن فی صومی، روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لے بھول کر یا خطأً یا جبری کوئی اس کو کھلا دے تو اس کا روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں، روزہ باطل ہوگا کہ نہیں. یہاں پر بھی بیان ہی وہی اختلاف ہے جو پہلے آپ نے پڑھا. جمہور کا کیا موقف ہے؟ لا تفسد صوم، اور وہی حدیث ہے رفع عن امتی. الخطأ والنسیان، وہاں پر حکم محذوف مانتے ہیں. اور اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے. کیا حدیث ہے؟ من نسی وهو صائم فآکل وشرب فلیتم صومہ، معروف حدیث ہے. فإنما أطعمه الله وسقاه، اگر کوئی بھول چوک کے روزے میں کھا پی لے تو روزہ پورا کرے، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا. اس میں ناسیہ کے لفظ ہے. تو مطلب نسیان کے ساتھ شریعت نے روزہ ٹوٹنے کا حکم صادر نہیں کیا.
احناف کا کیا موقف ہے؟ احناف کے موقف میں یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں اذا اکل ناسیا لا تفسد صومه. کہتے ہیں اگر بھول کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس حدیث کے پیش نظر. یہ حدیث ہے وَإِذَا أَكَلَ مُخْطِئًا او جاہلا او مکرہن فاسدت صوم. اور یہ فرق کرتے ہیں. فرق کی بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر تو اسم ہی معذوف مانے گا، حکم نہیں، کہ بھول چوک کی وجہ سے گناہ نہیں کھانے والے پر. لیکن ہمیں ایک خاص دلیل مل گئی کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو وہاں ہم دلیل کے ساتھ چلیں. اور باقی جگہوں پر ہمارا یہی اصول ہے کہ بھول چوک یا خطا نسیان وغیرہ کے صورت میں گناہ ختم ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، باقی احکام مرتب ہوتے ہیں، احکام اپنی جگہ پر برقرار ہیں، بس گناہ مرتفع ہوتا ہے. تو نسیان کی شکل میں انہوں نے بس حدیث کی وجہ سے حکم الگ کر دیا، اور باقی صورتوں میں حکم وہی رکھا کہ روزہ فاسد، کیوں کہتے ہیں ان پر کوئی دلیل نہیں. اور یہاں پر ہم حکم کو معذوف نہیں مانتے، اسم کو معذوف مقدر مانتے. سمجھ گئے اس کو؟ تو یہ ان کے موقع میں تھوڑی تفصیل ہے. تو اصل اسی حذف پہ آتا ہے کہ حذف وہ اسم ہی مانتے ہیں، حکم نہیں مانتے، اس کو عموم نہیں دیتے. مزید مثالیں دیکھیے، جیسے الگ الگ دونوں کو سمجھاتے ہیں، مختی اور مکرہ کی طلاق. طلاق المختی، مختی کیسے طلاق دیتا ہے؟ یعنی ایک بندہ وہ لفظ طلاق نہیں بولنا چاہتا، لیکن سبقت لسانی سے اس کی زبان پر طلاق کے الفاظ آ جاتے ہیں. اچانک یہ لفظ کہہ دیتا ہے، جیسے کہ اپنی بیوی سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور کاف کی بجائے وہ پا بول دے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. تو طلاق ہوگی کہ نہیں؟ ایسے وہ ہو بھی جاتا ہے کئی دفعہ. اور ایک میرے پاس میاں بیوی آ گئے، بیوی کا اصرار تھا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، میں نے اس کا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اب سمجھ نہیں آتا جلدی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق لفظ قریب قریب ہے. پہلے میں نے اس کو ڈرایا ہے بس، اور میں نے طلاق بولا ہے، میں نے طلاق نہیں بولا. تو یہاں پر شوہر کی تصدیق کریں گے ہم، کیونکہ بولنے والا وہ ہے، اور بیوی کو سننے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور غلط میں نہیں کرا تو اللہ کے یہاں مجرم ہے. تو یہ لفظ ملتے جلتے ہیں. تو اب اگر کسی کی زبان سے سبقت لسانی سے ایک لفظ نکل گیا، اچانک طلاق کا لفظ بول دیا، وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، جیسے لڑائی جھگڑے میں کوئی آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، اور بندہ اپنے کام میں لگا ہے کسی میں، اور بیوی کہی جا رہی ہے تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو مجھے طلاق ہی دے دے، چھوڑ ہی دے دے، میں نے کیا دیکھا تیرے یہاں، مصیبت میں پڑی ہوں، پریشانی میں، مجھے طلاق دے دے، بس مجھے فارغ کر. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جا، ٹھیک ہے جا، وہ اپنے کام میں ہوگا تو جان چھڑ جا. اب اگر وہ یہی لفظ وہ اپنے عقل و شعور میں بولتا طلاق ہو، کیونکہ طلاق کا مطالبہ کر رہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو کوئی شعور ہی نہیں، وہ کہتا دفعہ ہو، جان چھوڑ، کیا بولے جا رہی. تو اب اس صورت میں اس نے مخطئن خطأن بولے سبقت لسانی سے یا لاشعوری کی صورت، غیر ارادی طور پر. اب جمہور کے ہاں لا یقع طلاق المخطئ، بشرط ان یثبت خطأہ، کہ مخطی کی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اپنی خطا ثابت کرنا پڑے. وہ علامات اور قرائن بتلایا کہ واقعی خطا تھی، تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، بشرط کہ خطا ثابت ہو جائے. یہ نہیں کہ ایسے دعویٰ کرتے کہ میں نے خطا کہا ہے، خطا ثابت ہو تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور دلیل وہی ہے جو پیچھے بار بار پڑھ رہے ہیں، رفع عن امتی الخطا والنسیان.
ومستقری علیہ، کہ خطا اور نسیان کی صورت میں احکام مرتب نہیں ہوتے، اس بندے کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر وہی موقف احناف ہے، وہ کہتے ہیں یقع طلاق، اور یہاں پر وہ اسم مانتے ہیں جو بار بار آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ گناہ نہیں اس پر، لیکن حکم نافذ ہوگا۔ اور مزید وہ کہتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں احتیاط ہے، اگر ہم طلاق نافذ نہیں کریں گے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا کہ غیر ارادی طور پر میری زبان سے الفاظ نکل گئے، تو لفظ کا حکم مرتب ہوتا ہے، لفظ کا حکم مرتب ہوتا ہے، الفاظ جو زبان سے نکل گئے وہ الفاظ لگا بنے، ان کا حکم مرتب ہوگا تو طلاق واقع ہوگا۔ حکم کا مراد ہے کہ شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں، حکم سے ہی مراد ہوتا ہے۔ جب ہم نے ایک حکم ثابت کر دیا تو اس کے شرعی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، شریعت جو جو اس پر اثرات مرتب کرتی ہے لفظ پر، وہی احکامات ہیں اس لفظ کے، تو ان کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ احتیاط کا معاملہ ہے، طلاق کا مسئلہ، اور اگر اس نے ختم کیا تو وہ فیما بینہ و بین ربہ، وہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن ہم لفظ پر حکم صادر کریں گے۔ لیکن جمہور کا موقف راجح ہے کہ جب خطا ثابت ہو گئی اور شریعت نے خطا کو معاف رکھا ہے تو ہم کیوں اس پر حکم مرتب کریں اور کیوں اس کی طلاق واقع کریں۔ اسی قسم کا دوسرا مسئلہ ہے طلاق المکرہ۔ المختی کی بجائے آپ لے آئیں المکرہ، مکرہ جس پر جبر کیا گیا ہو، جبری جس سے طلاق دلوائی گئی ہو، گن پوائنٹ پر جبری ہوتا ہے کہ ایسا جبر ہو جس صورت میں جس پر جبر کیا جا رہا ہے اس کو جان سے ہاتھ دھونے کا یا کسی بڑے نقصان کا خدشہ۔ اقراء کے آپ نے احکام پڑھے ہوں گے، اقراء کی خاص شرائط۔ اقراء یہ نہیں ہوتا جو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ مجھ پر ذہنی دباؤ تھا یا گھر والوں نے دباؤ ڈالا اور میں نے کہہ دیا، نہیں، یہ جبر نہیں ہے، یہ اقراء نہیں۔ انسان کو اپنا رشتہ سنبھالنے کے لیے ایسے جبر کا یا کہہ لو کہ ایسے ہلکے پھلکے دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اقراء صورت شرعی صورت اس کی یہ ہے، ایسا جبر جس میں انسان کو جان جانے کا خطرہ ہو، گن پوائنٹ پر یا مار مار کے تشدد کر کے کسی سے کام کروایا جائے کہ دے طلاق نہیں تو مار ڈالو۔ اب یہاں پہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ جمہور کا کیا موقف ہے؟ لا یقع طلاق المکرہ۔ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اور دلیل وہی ہے اس کے آخری الفاظ، الخطا والنسیان ومستکرہوا علیہ، یہ ہے لفظ مستکریہ، جو ان پر جبری کام کروایا جائے اللہ نے اس کا حکم مرتفع رکھا ہے۔ کہ جو کام جبری کروایا جائے اس کے احکام مرتب نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہوگا امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ یہی مسئلہ بڑا سنگینی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس وقت خلفاء کے حالات کیا تھے کہ جب وہ بیعت لیتے تھے عوام سے تو بیعت کے الفاظ میں کہتے تھے کہ اگر بیعت کے الفاظ عوام یا جو خواص تھے بولتے تھے کہ اگر میں نے خلیفہ کی بیعت توڑی تو میری بیویاں مطلقہ ہو جائیں، میری بیویوں کو طلاق ہو جائے اور میرے سارے غلام آزاد ہو جائیں۔ تو یہ حلف لیتے تھے بیعت میں، تو پھر بیعت توڑنے والا ڈرتا تھا کہ اگر میں نے بیعت توڑی تو میری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی، میرے غلام آزاد ہو جائے گا، تو وہ جبری طور پر حکمران اور خلفاء ان کو اپنے تسلط میں رکھتے تھے۔ اور اس کے پیچھے تھا احناف کا فتویٰ، ابو یوسف اس وقت قاضی القضاۃ تھا، اس کا فتویٰ تھا کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کہ اگر آپ جبری الفاظ کے حلوا بھی دیں گے، جبری الفاظ کے حلوا بھی دیں گے تو مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ان کے یہاں، تو طلاق ہو جائے گی، اور واقعی اگر یہ بیعت توڑیں گے تو ان کی بیویاں مطلقہ ہو جائیں گی اور غلام آزاد ہو جائیں گے۔ تو پیچھے یہ فتویٰ تھا، اور اس فتوے کا فائدہ اٹھاتے تھے حکمران۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مقابلہ کیا، وہ کہتے ہیں لا طلاق للمکرہ،
مکرہ کی کوئی طلاق نہیں ہوتی. تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا معلوم ہے، ان پر تشدد بھی ہوا، ان کو رسوا بھی کیا گیا، گھوڑے پر بٹھا کر بازاروں میں چکر بھی لگوائے گئے. اور اس حالت میں وہ کہتے تھے کہ جو مجھے جانتا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا مالک وانسوارا اقول لا طلاق للمکرہ، کہ اگر کوئی نہیں جانتا تو جان لے میں امام مالک کو، اور میں کہتا ہوں کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی. میں اب بھی یہی کہتا ہوں. یہ کیوں امام مالک کے ساتھ اس قدر تشدد کا اور اتنا ناروا سلوک کیا گیا؟ کیونکہ اس میں خلفاء کو، حکمرانوں کو اپنے لیے ایک پریشانی کی رستہ نکل رہا تھا کہ اگر ہم ایسا یہ فتویٰ آ جائے گا تو عوام سے ہمارا زور ہی ختم ہو جائے گا. جو ایک جبر کی صورت بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور عوام ہمارے خلاف بغاوت کو اتر آئے گی اور کہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر انہوں نے ہم سے بیعت لی ہے تو کون سے ہماری بیویاں طلاق ہونے لگی کہ جبری طلاق نہیں ہوتی. تو خیر جمہور کا موقف ہے کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی. اور پیچھے یہ حدیث کے الفاظ اور دوسری حدیث بھی ہے لا طلاق فی غلاق. اغلاق بمعنی اکراہ ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور یہ سب صحابہ کا تقریباً متفقہ موقف ہے صحابہ کہ جبری طلاق واقع ہے. عمر کے دور میں ایسے کئی فیصلے موجود ہیں. اور دوسری طرف احناف کا موقف ہے کہ یقع طلاق ہو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اقرار کی صورت میں اسم الخطأ والنسیان والاقرار کہ گناہ نہیں ہوتا ہے ایسے الفاظ بولنے سے، باقی احکام نافذ ہوتے ہیں. اقرار میں احناف کا موقع بڑا ظالمانہ ہے. وہ کہتے ہیں اقرار میں جو الفاظ کوئی بولتا ہے نا ان کے اثرات لازمی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ بولنے والا جو زبان ہلاتا ہے اسی کی طرف اس کا قول منسوب ہے. اقرار میں احناف کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مکرہ کے الفاظ و افعال ان کو جبر کرنے والے، دھمکی دینے والے کی طرف منسوب کیا جا سکے تو اس کی طرف منسوب کر دیں، اور اگر اس کی طرف منسوب نہ کیا جا سکے تو یہ الفاظ و افعال یہ مکرہ کی طرف منسوب ہوں گے اور وہی ان کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا. اور زبان کے اقوال میں کہتے ہیں کہ کسی کی زبان کے اقوال دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے. کسی کی زبان کے اقوال دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیے جاتے. ہر شخص اپنی زبان سے بولتا ہے. تو کسی کے جبر و تشدد کے نتیجے میں بولنے والا، جبر و تشدد کے نتیجے میں بولنے والا جس پر اقرار اور جبر ہو رہا ہے اس کے الفاظ پوری طرح موت پر ہے تو ان کے ہاں جبری نکاح بھی جائز ہے، جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. جبری نکاح بھی ہو جاتا ہے، جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل میں ایسی کئی مثالیں دیں. آپ نے پڑھی اگر صحیح بخاری کالا بعض الناس کے نام سے امام بخاری جو لے کے آتے ہیں ان کے ظلم کو، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بیوی کو جبری اس سے طلاق دلوا لے اور پھر جبری نکاح کر لے تو نکاح صحیح. اور پھر اگلا ظالمانہ موقف یہ ہے کہ قضاء القاضی تنفذ ظاہرا و باطنا کہ قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطنا نافذ ہو جاتا ہے. عند اللہ بھی نافذ ہے، وہ اس کی 100% بیوی ہے. یعنی کسی کی بیوی پسند آئی تو گن پوائنٹ پہ اسے طلاق دلواؤ اور بیوی کو اٹھا کے عدالت میں لے جاؤ اور گن پوائنٹ پہ اسے قبول کروا لو، نکاح صحیح ہے. اور کہتے ہیں اقرار کے کوئی شرعی اثرات مرتب نہیں ہوتے. یعنی اقرار کی صورت میں بھی جو زبان سے کوئی کہتا ہے اس کے الفاظ اسی پر مسلط ہے اور اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہے. اور کہتے ہیں یہاں پر اسم کا لفظ ہے، گناہ نہیں ہوتا، باقی الفاظ کہتے ہیں ان کا حکم ضروری ظاہر ہوتا ہے تو ان کے یہاں مکرہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے. عقائد میں کیا نہیں، عقائد میں نہیں. عقائد میں انہوں نے ایک الگ منطق اپنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ بدلتا ہے کیونکہ عقائد میں تو قرآن کریم کی نص آ گئی نا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو ہم کہتے ہیں عقیدہ بدلتا ہے انسان کے دل سے، اور جب کوئی زبان سے الفاظ بولے کفر کے اور دل مطمئن ہو، دل میں ایمان ہو تو عقیدہ نہیں بدلتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اور باقی تمام امور میں ہم زبان کو دیکھتے ہیں تو اس کو یہ کہہ کر الگ کر دیا کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو قرآن کریم کا کیا مقابلہ ہونا. اسی طرح ایک اور مسئلہ میں فقہا کا اختلاف ہے اسی صورت میں، حکم و تبجیت النیت. من اللیل
رات سے روزے کی نیت کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ اس میں جمہور کا موقف ہے، جو بھی دیکھ لیں، یاجب تبییت النیت من اللیل، طلوع فجر سے پہلے، من اللیل سے مراد ہے ای قبل طلوع الفجر، فرض روزے میں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے، طلوع فجر سے پہلے نیت لازم، اگر طلوع فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوتا۔ اس پر واضح حدیث ہے، لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، جو شخص رات سے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اب لا صیام اس میں حذف ہے، وہ حذف کیا ہے؟ اب لا کی دلالت لا نفی جنس کا، وہ اصل میں آتا ہے نفی وجود کے لیے، ای لا وجود لصیام، اولین حذف یہ ہے لا وجود لصیام، ایسے روزے کا کوئی وجود نہیں، لیکن وجود تو پایا گیا ہے، وجود تو ہے، وہ روزہ تو سامنے ہے، جب وجود ہے تو ہم اس کو معذوف نہیں مان سکتے، اصل میں یہ معذوف تھا، اب ایسا معذوف ماننا پڑے گا جو اس کے قریب قریب ہو، جو عموم میں اس وجود کے وجود میں عموم تھا، جو عموم میں اس کے قریب قریب، اور وہ ہے لا صحت لصیام، کہ روزہ صحیح نہیں ہوتا، ہے تو صحیح لیکن روزہ وہ صحیح نہیں، عند اللہ وہ صحیح نہیں، وہ روزہ نہیں جو شارع چاہتا تھا۔ تو صحہ یہ وجود کے لفظ کے قریب قریب ہے، نفی عموم میں، اسے جمہور اسی کو مقدر مانتے ہیں۔ تمام اس طرح کی مثالوں میں آگے بھی چند مثالیں آ جائیں گے۔ لا صحت سے کہ وہ روزہ صحیح نہیں جو فجر سے پہلے نیت کے ساتھ نہیں رکھا گیا، اور احناف یہاں پر ایک فرد مانتے ہیں معذوف، وہ کہتے ہیں لا کمال لصیام، ایسا روزہ کامل نہیں ہوتا، یا ایسے روزے میں کوئی فضیلت نہیں ہوتی، وہ کمال مانتے ہیں بس۔ اسی طرح کی باقی سب مثالوں میں آپ لے سکتے ہیں، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں اصل کیا ہے؟ لا وجود کی نفی، اے لا وجود للصلاۃ، لیکن وجود تو ہے نماز کا، نماز تو سامنے موجود ہے، تو اب ایسا ہم محذوف نکال لیں گے جو عموم میں وجود کے قریب قریب ہو، اور وہ ہے لا صحت للصلاۃ، لا صلاۃ صحیحۃ یا لا صحت للصلاۃ، ایسی نماز صحیح نہیں ہوتی، یعنی ہے تو صحیح اس کا ڈھانچہ لیکن وہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے، تو غیر موجود کی طرح ہے وہ نماز، یہ وجود کے قریب قریب ہے، اور نفی جنس کا یہی تقاضا ہوتا ہے، یعنی حقیقی معنی کیا ہے لا کا؟ کہ وجود کی نفی کرتا، آپ کہتے ہیں نا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں، مراد اس کے وجود کی نفی ہے، یہاں پر کلام کو حقیقی معنی پر محمول کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، آپ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، ای لا وجود لرجل فی الدار، یہاں پر وجود کی نفی ہے، تو حقیقت میں لا نفی جنس کا وجود کی نفی کے لیے آتا ہے، جب نکرہ پر لا داخل ہو تو وہ حقیقت میں وجود کی نفی کرتا ہے، حقیقی معنی یہ ہے، لیکن جب وجود کی نفی نہ ہو تو پھر ہم اس کے اقرب معنی کی طرف جاتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ ہے صحت الصلاۃ، باقی سب مجازی ہیں، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا؟ لا صلاۃ کاملۃ، ایک مجازی ہے جو غیر صحیح معنی تھا، تو وہی بات ہے، عموم المقتضیٰ کی طرف نہیں گئے بلکہ اس کے افراد کی طرف آ گئے، اس کے افراد کی طرف آ گئے، اور افراد میں سے ایک فرد اپنی مرضی سے نکال لیا محذوف۔ ایک اور مثال دیکھ لیں، وضو اور غسل کے لیے یہ شرط ہے کہ نہیں؟ جی النیۃ فی الوضوء، اس میں جمہور کا موقف یہی ہے، یشترط النیہ،
فی الوضو. اور دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال ہوتے ہی نیت پر ہے، یعنی نیت کے بغیر اعمال کا وجود ہی نہیں. تو بات وہی ہے، وجود کی نفی تو نہیں، عمل تو سامنے موجود ہے. تو محذوف کیا ہوگا؟ صحت الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت ان کی نیت پر موقوف ہے. اور احناف کا موقف ہے کہ جانتے ہیں آپ لوگ، لا تشترط النیت. اور وہ کہتے ہیں ثواب الاعمال بالنیات. یہاں پر یہ محذوف مانتے ہیں، صحت کی بجائے ثواب کو محذوف. تو جو میں نے آپ کو تفصیل سمجھا دی کہ ایسے مواقع پر لا نفی جنس کا نکرہ پر داخل ہو یا انما کے ساتھ حصر کیا گیا ہو، وہاں پر محذوف مانتے ہیں وہ جو حقیقت کے قریب حقیقت ہے وجود کی نفی، اس کے قریب کیا؟ صحت کی نفی، کہ وجود تو ہے لیکن وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، معتبر ہے کالعدم. تو وہی محذوف مقدر مانیں گے، لیکن وہ اس کے افراد میں سے کوئی ایک فرد نکال کے لے آتے ہیں اور اس پر اپنے مسائل مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھی ساری بحث عموم مقتضا کی، کہ جب کلام میں تقاضا ہو حذف کا تو حذف کس کو مانے؟ کیا کوئی ایسا عام لفظ محذوف مانے جو تمام افراد کو محیط ہو، یا ان افراد میں سے کوئی ایک فرد محذوف ہو سکتا ہے؟ اور یہ اختلاف آپ کے سامنے. اس میں راجح موقف جمہور کا امام شافعی کا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جہاں پر دلیل کے ساتھ جس عموم کی نفی ہو وہاں پر ہم نفی کریں گے. جیسے نماز کے مسئلہ میں آپ نے پڑھی ہے وہ ساری پیچھے مثالیں. اگر کوئی بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، وہاں پر نسیان کے حکم کا اثر نہیں. وہاں پر بھی مثال دے سکتے ہیں نا، اگر کوئی بھول کر نماز پڑھے اور دلیل یہ بنائے کہ میری امت سے بھول چکے احکام مرتفع ہیں اور میں نے بھول کر پڑھی ہے، حکم ہی میرے پر نہیں آتا، میری نماز تو ہو گئی. لیکن یہ یہاں پر حکم اس کی نسبت سے نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ اس پر دلائل موجود ہے، اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے سب کا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اور وہ نسیاناً و خطاً بھی بغیر وضو کے کو پڑھ لے پھر بھی نماز نہیں ہوتی. جب یاد آئے گا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو جہاں پر دلیل ہے وہاں ہم عموم کی نفی کریں گے، لیکن جہاں پر دلیل نہ ہو تو پھر عموم المقتضا ہی راجح ہے. سمجھ گئے؟ اللہ اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.